اللہ کے ذکر اور تسبیح میں تاثیر کیسے پیدا ہوگی؟ آؤ آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیر، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو۔ اور ایک جگہ پہ یہ بھی کہا ہے کہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ذکر کرتے ہیں کام ہوتا نہیں، اس میں کوئی تاثیر نہیں آتی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، ہم مراقبے کرتے ہیں، ہم چلے کاٹتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو کم پڑ جاتی ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کا ذکر اس لیے نہیں کہ آپ اپنے کام نکلواؤ۔ اللہ کا ذکر ہم ایسے کرتے ہیں کہ کوئی اپنا کام ہوتا ہے تو ہم اسم لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو پڑھتے رہو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر کے۔ یہ مختلف بتاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ 313 مرتبہ پڑھو، 99 مرتبہ پڑھو، اس کے بعد دعا کرو اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو دیکھیے ذہنیت کیا ہے کہ ہمیں کام نکلوانا ہے۔ کس سے کام نکلوا رہے ہیں؟ اس رب سے جو ان کو بھی پالتا ہے، جو ان کو جانتے بھی نہیں۔ اور ہم اللہ کو رشوت، نعوذ باللہ، اور اپنا کام نکلوانے کے لیے مختلف اذکار کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ چیز ختم کرنی ہے کہ کام نہیں نکلوانا۔ اللہ کا ذکر اس لیے کریں کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ میرا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا جہاں پہ بھی ذکر ہوگا وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ انسانیت کی بات ہوگی۔ جہاں پہ بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اس میں برائی ختم ہوگی، اچھائیاں سامنے آئیں گی۔ معاشرے میں اچھائیاں پھیلانے کے لیے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دماغ سے یہ چیزیں نکال دو کہ صرف اپنے کام نکلوانے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا رزاق، بہت سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کو مختلف ایک ٹائم، ایک مخصوص نمبر میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بعد پھر دعا کر لیتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے۔ یہ تو سب سے بڑی چیز ہے، اس کو ختم کر دیں۔ دوسرا، یہی چیز تسبیح کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بتایا جاتا ہے، وظیفے دیے جاتے ہیں، کسی پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں کہ فلاں کام نہیں ہوتا ہے، مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، مجھے بیٹا نہیں ہو رہا، یا مجھے نوکری نہیں مل رہی، یا میری شادی نہیں ہو رہی۔ تو یہ مختلف ہم اپنے کام وہ لے کے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں پیر و مرشد کوئی وظیفہ بتاتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی صفاتی نام ہوتا ہے یا جس کی تسبیح کرنے کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اتنی مرتبہ تسبیح کریں اور اس کے بعد آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ آپ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف کرنا، مطلب اللہ کی تعریف۔ اب آپ اللہ کی تعریف اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کو بیٹا چاہیے، آپ اللہ کی تعریف اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کو شادی کرنی ہے، آپ اللہ کی تعریف اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کو اچھی نوکری مل جائے۔ آپ یہ سارے کام نکلوانے کے لیے تعریف کر رہے ہو۔ وہی چیز ذکر کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، وہی چیز تسبیح کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے پھر مختلف قسم کے وظائف بتائے جاتے ہیں کہ آگے پیچھے درود پڑھو، درود ابراہیم پڑھو، درود تاج پڑھو، یا یہ تہجد کے ٹائم پہ اس کی تسبیح پڑھو تو زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ الگ ایک ٹاپک ہو گیا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا ریئلٹی میں کہ واقع ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس سے آپ کے ذکر اور آپ کی تسبیح میں 1000 گنا زیادہ پاور آ جائے گا، اور وہ اللہ کو پسند بھی آئے گا۔ اور اس میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ آپ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو دعا، یہ اس چیز سے کوئی میں انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، نہیں مانگنی چاہیے، بالکل مانگنی چاہیے۔ وہی ہے جو سب کچھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو پال رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ ساری نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، تو ہم ان سے ہی مانگیں گے، لیکن مانگنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ میں جو ذکر اور تسبیح کی جو پاور کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، تو اس کو عمل میں لے کے آئیں۔
پڑھنا تو ٹھیک ہے، اس کو ایک طرف رکھ کے جب تک عمل میں وہ چیز پیرالل میں نہیں ہوگی تب تک اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمل میں اب کیا لے کے آئیں، یا تسبیح کیا لے کے آئیں عمل میں، ذکر میں عمل میں یہ لے کے آئیں، مثال کے طور پہ آپ یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو رزق اچھا ملے گا۔ تو اس کا عمل کیسے ہوگا؟ اس کا عمل یہ ہے کہ آپ خود رزق بانٹنا شروع کر دیں، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلائیں، رزق دینا شروع کر دیں، مطلب جو کچھ آپ کے پاس ہیں اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کریں، آپ کا رزق خود بخود بڑھ جائے گا۔ بالکل اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں آپ پر اللہ کا رحم ہو تو یا رحمان یا رحیم کتنا بھی پڑھ لیں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنا شروع کریں گے تو اللہ آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ بالکل یہی فارمولہ اگر ہم تسبیح میں لے کے جائیں اور ذہن میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ بٹھا لیں، ایک چھوٹی سی، وہ یہ کہ ہم جو کچھ اللہ کی تعریف میں کہہ رہے ہیں، فار ایگزامپل الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی ہے، تو یہ دل سے ہم کریں اور اللہ کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری قدر نہیں کی گئی جو قدر کا حق تھا میرا۔ تو اللہ کی قدر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات، یہ دھرتی جہاں پہ ہم رہتے ہیں، یہ دنیا، یہ ہمارے لیے بنائی ہے، اور اس میں جو بھی نعمتیں ہیں یہ بھی انسان کے لیے ہے۔ ہر ایک چیز، چرند پرند جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی کیا قدر کی؟ ہم نے تو ایکو سسٹم ہی بگاڑ دیا۔ سوائے یہ بات آپ یاد رکھ لیں، جتنی بھی مخلوقات، چاہے وہ خشکی پہ ہو چاہے وہ پانی میں ہو، سوائے انسان کے اور کوئی بھی ایکو سسٹم میں گڑبڑ پیدا نہیں کر رہا۔ یہ انسان ہی ہے جو بار بار اس کائنات، اس دنیا کی جو سسٹم ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے، اوزون لیئر اس میں سوراخ ہو گیا، یا ہمارے سمندر، ہمارے دریا سوکھ رہے ہیں، ہمارے سمندر میں یہ جو پالیوشن آ رہی ہے، پلاسٹک بیگز آ رہی ہے، یہ سارے کام کس نے کیے ہیں؟ یہ حضرت انسان نے کیے ہیں۔ حالانکہ دوسری جو مخلوق ہے اس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا وہ وہی کر رہی ہیں، لیکن یہ واحد انسان ہے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، وہ عبادت کو چھوڑ کے وہ اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ اس کے پیچھے ایک قیدی کی طرح گھوم رہا ہے۔ تو تسبیح ہو یا ذکر ہو، اس کو عملاً کریں گے تو اس میں تاثیر پیدا ہوگی۔ میں ایک جملے میں ہی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ تسبیح اور ذکر کو عمل میں اس لیے لے کے آئیں کہ جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں اللہ سے وہ خود کریں، کیونکہ آپ خلیفہ ہو اللہ کے، آپ کے اندر وہ ساری صفات اللہ نے ڈال رکھی ہیں۔ آپ میں یہ آپ کرم بھی کر سکتے ہیں، آپ رحم بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی کو رزق بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری صفات انسان ذات کو دی ہوئی ہیں، تو وہ کیوں نہیں یوز کرتا دوسروں کے لیے؟ جب آپ اپنے سے جو چھوٹے ہیں، چاہے وہ آپ سے عمر میں چھوٹے ہوں یا مرتبے میں چھوٹے ہوں، جو بھی آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے بچے ہیں، جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں، ان سب کے ساتھ آپ صلح رحمی کرو، ان سب کے ساتھ آپ محبت سے پیش آؤ۔ جو کچھ آپ کے اختیار میں لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے رویے اگر اچھے ہوں گے تو معاملات، آپ پھر ذکر بھی آپ کے کام آئے گا، تسبیح بھی کام آئے گی۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو نہ ذکر آپ کے کام آئے گا نہ تسبیح آپ کے کام آئے گی۔